آئینی تقاضے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، شاید ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ہیں، اور جلد ہی وہ خود جس کا قانونی اختیار ان کے پاس ہے وہ دن کا تعین بھی کر دیں گے اور اس کا اعلان بہت جلد ہو جائے. کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں؟ ایک ڈیٹ تو دے دیں. روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو نگران حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مختلف جو ان کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں. اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی. نیب پارٹی کی شفٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. یہاں سب اپنی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. پٹرول 26 روپے پر لیٹر بڑھ گیا. عوام اپنی لائف بچانے، زندگی بچانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ آج اسلام آباد آئیں. وہ میاں نواز شریف کا شاندار استقبال کی کوششیں کر رہی ہیں. 21 اکتوبر کو انہوں نے واپس آنا ہے. بلاول بھٹو زرداری کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. پی ٹی آئی والے کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے چیئرمین کی ضمانت ہو جائے، جبکہ حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ پرویز الہی کو مسلسل اندر رکھا جائے، وہ جیل سے باہر نہ آ پائیں. اصل مسئلہ اکانومی کا ہے. اکانومی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. ان تمام موضوعات پر میں بات کروں گا اور آج ہمارے روبرو ہیں سید جمال شاہ صاحب، فیڈرل منسٹر فار کلچر اینڈ نیشنل ہیریٹیج. آپ سے بہت ساری میں نے باتیں کرنی ہیں. ضرور. کچھ اہم باتیں ہیں اور کچھ ان سے زیادہ اہم باتیں ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. پٹرول 26 روپے 1 لیٹر بڑھ گیا. نگران حکومت خود نگران وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی ہماری وجہ سے تو نہیں بڑھا. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ کیا کریں، آپ کے پاس نہ پیسہ ہے نہ آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے، پھر کیا حل ہے اس کا؟ پراچا صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ وقت ہے، ول ہونے کے باوجود. اور یہ کہانی جو ہے پیٹرول کی یہ کوئی نئی بھی نہیں ہے. مطلب کچھ فیصلے جو ماضی میں ہوئے تھے جن کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے نہ روکا، غلط فیصلے تھے. اس وقت وہ ونگز جو ہے ٹپ کر لینے چاہیے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کر چکے ہیں آپ ان کو ڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اس طرح، میں ایک لے مین کے طور پہ آپ کو جواب دیتا ہوں، سیاسی جواب میرا بالکل نہیں ہے. ایسے کہ اگر ہم سب میں ایک اسپرٹ آف اونرشپ ہو زمین کے لیے، وطن کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ذرا مطلب ہم ایک ایسا تعلق استوار کر لیں کہ جو مکالمے پہ بیسڈ ہو اور مطمع نظر یہ ہو کہ مسائل حل کرنے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ مثال بننا چاہیے. اگر میں ہوں مجھے مثال بننا چاہیے کہ میں پیپلز پارٹی نے جو بات کی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے، انہوں نے کہا کہ معاشی مسائل کا واحد حل جلد الیکشن ہے، تاکہ جو مینڈیٹ والی حکومت آئے وہ سخت فیصلے کرے، آسان فیصلے کرے. لوگ بھی بیرونی دنیا ہو یا اندر ہو اس کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ لانگ ٹرم تک وہ چل سکتی ہے. بالکل. اس مطالبے کو، تجویز کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں انہی نے یہ سارا مسئلہ صحیح معنوں میں حل کرنا ہے. رہی بات جلد الیکشنز کی، میرے نہیں خیال کہ وہ 90 دن والی جو رٹ ہے وہ پریکٹیکل ہے یا ریئلسٹک ہے. البتہ الیکشنز میں سمجھتا ہوں کہ فیبروری سے پہلے یا فیبروری میں ہو جانے چاہیے. آئین میں لکھا ہوا ہے وہ. نہیں ٹھیک ہے، آئین میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے. آئین کے ساتھ تو ہر طرح کا کھلواڑ کیا جاتا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن ابھی ماضی قریب میں جو کچھ ہوا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ڈیلیمیٹیشنز کا سلسلہ نہیں آنا چاہیے تھا نا. جب انہوں نے مل کے طے کیا کہ جی یہ سینسز قبول ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ لنکڈ ہے ڈیلیمیٹیشن سلسلہ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب بھی اعلان کرے گا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اس لیے کہ ہم دیانتدار چوکیدار کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مزید بگاڑ نہ پیدا کریں. کچھ ایسی چیزیں بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھی ایسا کر لیں کہ آنے والے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو ذرا آسانیاں ملیں.
الیکشن کمیشن کا کام چلیں ڈیٹ دینا ہے، جیسے وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے ہیں، آپ بھی فرما رہے ہیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ دینا تو ایماندار نگرانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، وہ کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ. اس لیے کہ وہ جتنا بھی ہوا ابھی اس حکومت کے آنے سے، انٹرم گورنمنٹ کے آنے سے پہلے، سب انہی نے کیا ہے، انہی کے ڈیسیجنز تھے اور شیر و شکر تھے ایک دوسرے کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک نیریٹو بنانا ہے کہ کچھ تو شدت ہو اس میں، کچھ انٹینسٹی ان کے بیانیے میں آئے تاکہ وہ مظلوم لگے اور پھر پچ کر سکے زبردست آپ کو طریقے سے. سمجھ کیا آتی ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا؟ آپ زرداری صاحب کو انہوں نے آتھرائز کیا ہے سی ای سی نے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بات کریں جا کر. دیکھیں پراچا صاحب، اگر گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، یہ انٹرم گورنمنٹ کی، اس میں کون ایسے لوگ ہیں جو کسی پارٹی کو فیور کر رہے ہیں؟ میں نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں. تو ود ان دا گورنمنٹ تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہ مل رہا ہو. میرا خیال ہے کہ یقیناً لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. میں ذاتی طور پہ میری بھی ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں سیاست میں رہا ہوں، خاصی ایکٹیو زندگی گزاری ہے. ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے آنے والے الیکشنز کے لیے جو یقیناً آئیں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور زیادہ دور نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ انٹینسٹی بڑھانی ہے اور یہ انٹینسٹی بڑھتی جائے گی، چاہے جتنے بھی اقدامات ہوں. بلاول بھٹو نے یا دوسروں نے، مطلب صرف پیپلز پارٹی نہیں، تمام پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پہ لیول فیلڈز ڈیمانڈ کریں گی. آپ کلچر کے وزیر ہیں، میں ذرا اکنامک ٹرم میں بات کر رہا ہوں کہ آئی ٹی آئی تو دنیا کا کلچر بدل گیا، معیشت کا کلچر بدل گیا، پھر انوویشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، بالکل کلچر بدل جائے گا. آپ مسلسل بات کر رہے ہیں، میرے ایک پچھلے شو میں بھی آپ نے بات کی کہ جو ہمارا ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، اس میں ہم کریٹیو اکانومی لا سکتے ہیں. آئی ٹی کے ہوتے ہوئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ راجا صاحب، کلچر جو ہے وہ ایک بہت ہی براڈ ایریا ہے. اس میں جتنی بھی جدتیں ہیں، جتنی بھی انوویشنز ہیں، وہ ساری کی ساری کلچر جو ہے وہ اپنے اندر انگلف کر دیتا ہے. تو ایک تو کلچر جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ لنکڈ ایک چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس زمین پر پیدا ہوئے ہیں، ہماری زمین کی خصوصیات کیا ہیں، تاریخ کیا ہے، ہیریٹیج وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ہماری شناخت کا حصہ ہے. جب آپ کی شناخت مضبوط ہو جائے تو آپ تیار ہوتے ہیں کسی بھی چیلنج کے لیے، چاہے وہ چیلنج آئی ٹی لائے یا آرٹیفیشل ریالٹی لائے، آگمنٹڈ ریالٹی لائے. آپ نے الرٹ ہونا ہے. آپ نے، ظاہر ہے کلچر جو ہے وہ جامد تو نہیں رہتا ہے، مسلسل وہ چینج ہوتا رہتا ہے. پیسے کیسے کما سکتے ہیں نا؟ پیسے سیدھا سوال دیکھیں آپ نا، سے کلچر کا تعلق جو ہے وہ مکالمے سے ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے سے. بہت سارے ذرائع جو کلچر کے ہیں، ٹولز جو ہیں، جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں، جیسے موسیقی ہوئی، جیسے تھیٹر ہوا، جیسے ڈرامہ ہوا، فلم ہوا، آپ کا ہیریٹیج ہوا. آپ کا ہیریٹیج دیکھیں 9,500 سال اس کی عمر ہے، اور ہمارے پاس ایسی جگہیں ہیں کہ اگر ان کو ڈیولپ کیا جائے طریقے سے، ڈھنگ سے، تو بے شمار ٹورزم کے ذرائع بن سکتے ہیں، صرف باہر کے نہیں. ڈومیسٹک ٹورزم پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ریلائی کرنا چاہیے، بشرطے کہ آپ یہ چیزیں ڈیولپ کریں. یہ آپ کا موجودارو ہوا، تخت بائے ہوا، ٹیکسلا ہوا، مہر گڑھ وغیرہ وغیرہ. پھر نیچرل ٹورزم کے جو ذرائع ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ایسے جیسے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوں، آپ انویسٹ کر رہے ہوں. آپ نے دانشمندی سے انویسٹ کرنا ہے اپنے ہی اثاثوں میں، جو مسلسل آپ کو ڈویڈنز دے گا. کیسے؟ آپ، میں نے کہا نا کہ ٹورزم، آپ پورا پاکستان جو ہے بڑا خوبصورت ہے. اگر وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے، جہاں جہاں وہ خوبصورتیاں ہیں، یعنی ہمیں وہاں سنایا تک گیا تھا کہ $40 ارب کا ہم سالانہ ارن کر سکتے ہیں. ادھر کون آئے گا ان حالات میں؟ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لنکڈ ہے سیکیورٹی کے ساتھ، فیسلٹیز کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ. اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں ان تمام سائٹس کو، ڈیولپ کریں
اور سیکیورٹی انشور کریں, پھر تو کوئی بھی نہیں روکے گا نا. ڈومیسٹک یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ سیکیورٹی انشور کریں, بٹ ہاؤ؟ اگین مطلب یہ ہے ایسا ایشو کہ جس میں سب نے مل بیٹھ کے ہی طے کرنا ہے کہ سیکیورٹی کس طرح سے آئے گی. میرا خیال ہے کہ ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے پوری سوسائٹی میں. تمام جتنی پارٹیز ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ان کے دل میں وہ زمین کا درد ہو, وہ لیگ پولنگ اس میں نہ ہو, اور سارے کے سارے ادارے جو بھی پاکستان میں جو بھی رول پلے کرتے رہیں ان سب کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ آپ کا مفاد جو ہے وہ کس چیز میں ہے. ڈائلاگ کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈائلاگ بھی ایک ایسا ڈائلاگ کہ ایک ٹروتھ کمیشن ہو, جیسے ساؤتھ افریقہ کا تھا, کتنے سال وہ غلام رہے. تو ایک نیلسن منڈیلا, ادھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں نیلسن منڈیلا ہوں, جو کچھ مرضی کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو دعوے دار ہیں یہ نیلسن منڈیلا کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے. جتنی صداقت سے نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم کے لیے کام کیا, اور جب وہ انیبل ہوا تو اس نے ریونج نہیں لیا کسی سے, ریکنسیلیشن کی طرف آئے, مفاہمت کی. ان سب کو بیٹھ کے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کی بات سننی ہے. ٹھیک ہے نا, مکالمے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. آپ ڈرامہ کی بات بھی کر رہے تھے. ناظرین خود بھی ماشاءاللہ بڑے آرٹسٹ رہے ہیں. جب یہ نوجوان تھے, آتش جمع تھا, تو ایک تھیٹر گروپ ہوا کرتا تھا اجوکا. ان کو میں یاد بھی کرواؤں گا جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ ان کی زندگی بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ بھی ہوئی. میں ضرور یہ سوالات ان کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج ملک کی سیاست کی بھی, ملک کی معیشت کی بھی, لیکن امپورٹنٹ چیز ملک کی ثقافت کے حوالے سے, اور بڑا انوویٹو آئیڈیا ہے وفاقی وزیر ثقافت کا سید جمال شاہ صاحب کا کہ ہم اپنے کلچر کے ذریعے اپنی آمدنیوں کو بڑھا سکتے ہیں. آپ ڈرامہ کی بات کر رہے تھے, انسٹنٹلی میرا ذہن اجوکا تھیٹر کی طرف گیا. آپ ینگ تھے اس وقت. مدیہ گوہر صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو تھیں, ساتھ ان کے فریال گوہر صاحبہ. وہی ملاقات ہوتی تھی آپ کی فریال گوہر صاحبہ؟ یہ پراچا صاحب ایسے ہوا کہ میں NCA میں تھیسس کی تیاری کر رہا تھا. 1982 کی بات ہے. اچھا. کہ پاکستان کی ہسٹری میں ٹریڈ یونین کا سب سے بڑی ریلی, سب سے بڑا جلسہ جو تھا وہ لاہور میں 7 اپ کی فیکٹری میں ہوا, اور اس کے لیے ٹریڈ یونین کے جو لیڈران تھے وہ میرے پاس آئے. میری ان کو ذرا شہرت پہنچ چکی تھی اس حوالے سے کہ کچھ مہینے پہلے ہم نے NCA کو ایک اس زمانے میں اسٹیٹ پولیس ہوا کرتی تھی ایک تنظیم, اچھا, اس سے بچایا. یہ کوشش ان کی بھی مال روڈ پہ ہی تھا. جی کوشش یہ تھی کہ NCA بند ہو. اچھا. تو ہم نے ملیٹنٹلی اس کو ڈیفینڈ کیا, اور جلوس بھی نکلے. پہلی بار جلوس نکلا NCA سے اس زمانے میں جب MRD کی بڑی بڑی پارٹیاں جلوس نہیں نکال سکتی تھی, تو ہم نے بڑے انوویٹو طریقے سے جلوس بھی نکالا. اور اس کے بعد جب ہماری مانگیں پوری نہیں ہوئی تو میں 3 اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہنگر اسٹرائک پہ. اچھا. 2 دن ہنگر اسٹرائک کی ہم نے, اور دوسرے دن شام کو پولیس اٹھا کے. یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے سیاسی, بجائے اس کے کہ آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں یا ملٹری انسٹالیشن پہ ملک کو بدنام کریں. یہ سول ہم نے نہ NCA کو نقصان پہنچایا نہ کسی اور املاک کو. 2 دن ہم بیٹھے رہے, میں بھوکا پیاسا, میرے کچھ ساتھیوں نے چھپ چھپ کے کچھ کھایا پیا بھی. لیکن شام کو اٹھا کے لے گئی پولیس, پرانی انارکلی تھانے میں بند کیا. اچھا. اور ہمارے پرنسپل بیچارے آتے رہے کہ خدا کے لیے یہ ماشاءاللہ کا زمانہ ہے, یہ مت کرو, پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا جی کچھ نہیں ہوگا, دیکھتے ہیں. وی ہیو ٹو ڈیفینڈ کالج. NCA کا مسئلہ تھا. تو 12 ساڑھے 12 یا 1 بجے رات کو انہوں نے ہمیں گاڑیوں میں بند کیا. بختر بند گاڑی تھی, ہم باہر نہیں دیکھ سکتے تھے. گھماتے رہے, کوئی پورا شہر 1.5-2 گھنٹے گھماتے رہے, اور گاڑی ایک جگہ رکی. ویرانہ تھا, جنگل, اور پولیس والوں نے رائفلیں لوڈ کی اور کرخت آوازوں میں
کاشن کے باہر نکلو اٹینشن، ہم اٹینشن ہو گئے اسٹوڈنٹس. ہاں جی. پھر کہتے ہیں رائٹ ٹرن، ہم رائٹ ٹرن ہو گئے. اور کہتے ہیں سامنے وہ آرمی کی گاڑی کھڑی ہے، ٹرک کھڑا ہے، کوئک مارچ، مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پھر رائفلیں ٹرک 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 ایسے جیسے فلموں میں ہوتا ہے. ہم چل پڑے. ظاہر زمانہ ضیاءاللہ کا تھا. اب ہم آدھا فاصلہ طے کر چکے ہیں، پولیس والے جناب ہنستے ہوئے نکل گئے. ہم پریشان کہ کیوں ہنس رہے، ٹاٹا کرتے ہوئے. گاڑی تک پہنچے تو وہ ایک ابنڈنٹ ٹرک تھا آرمی کا، نہ اس میں ٹائر تھے، جنگل میں پھینکنا تھا. تو ہمیں اپنی حالت میں ہنسی آئی، جان میں جان آئی. ہاں. اور جس طرف وہ گاڑی نکلی تھی اسی طرف ہم چل پڑے. کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد ہم سڑک پہ پہنچے. بعد میں پتہ چلا یہ قصور روڈ پہ جنگل ہے. اچھا 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 اچھا. تو اس واقعے نے ہمیں ہیرو بنا دیا تھا. یہ کیا نام ہے، مسلم اور دوسرے اخبار جو تھے انہوں نے بڑی رپورٹنگ کی. اور یہ بڑا مطلب پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بڑا ایک حوصلہ افزا ہوتا اشارہ، یعنی یہ باقاعدہ سٹوری بنی پاکستان بنی کہ جی آرٹ کالج کے اسٹوڈنٹس یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس لیے وہ جو ٹریڈ یونین والے تھے ہمارے پاس آئے، کہتے ساتھی ہماری مدد کریں. پہلے تو بہت تعریف، میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مدد کیا تھی، وہ ریلی آرگنائز کرنی تھی جس میں فریال گور صاحبہ سے ادھر ہی ملاقات ہوئی. جی جی. آنا مدھیہ نے تھا لیکن مدھیہ کہیں چلی گئی تھی تو فریال وہاں اس ایشو میں فریال ہمارے ساتھ تھی. نہیں، جو جب آپ گرفتار ہوئے فریال صاحبہ بھی گرفتار؟ نہیں. اچھا اچھا، بعد میں گرفتاری تو الگ تھی نا. تو یہ ساری ریلی ہوئی جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی. میں نے بہت بڑا میورل پینٹ کیا، 7 اپ فیکٹری کی دیوار تھی، میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ مل کے میوزک کیا بڑا زبردست اور تھیٹر کیا. اسی دوران وہ کچھ ساتھی ایسے تھے جنہوں نے اجوکا کی سجیشن دی اور وہ کچھ دنوں بعد اجوکا کے نام سے. چلیں اچھا ہے، آپ نے انلائٹن کیا. لیکن اسی سے ریلیٹڈ اور سوال ہے اور اتفاق کی بات ہے. آج میں چونکہ آپ کے ساتھ بات کرنا تھی، میں تیاری کر رہا تھا. ہمارا مارننگ شو ہے، سدرا اقبال کرتی ہیں، بڑا اچھا انوویٹیو شو ہوتا ہے. انہوں نے آج کا ایک ٹاپک رکھا ہوا تھا کہ لچک نہیں ہوتی تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی بڑی اچھی جوڑی تھی فریال گور صاحبہ کے ساتھ. پھر مسئلہ کیا ہوا؟ کوئی وہ لچک والا کوئی پرابلم ہوا یا کچھ اور؟ کوئی خاص مسئلے نہیں. میں ذرا لیڈ بیک انسان ہوں. اگر بلب فیوز ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے فکر نہیں ہوتی ہے، میں آرام سے بیٹھا ہوتا ہوں. وہ فریال زیادہ آرگنائزڈ ہے. تو شاید یہ جو فرق تھا اس وجہ سے وہ. ادروائز تو ہم بہت ساری چیزیں شیئر کرتے تھے، پولیٹیکل آئیڈیاز بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے پڑھنا لکھنا بھی وغیرہ سارا. تو ایسا اور کچھ نہیں تھا، بس یہی کہ میں امپریکٹیکل بندہ تھا، وہ بہت زیادہ پریکٹیکل تھی. اگر وہ بھی ذرا کم پریکٹیکل ہوتی یا میں بھی زیادہ پریکٹیکل ہوتا تو مسئلہ شاید نہ رہتا. لیکن یہ ہے کہ آئی وش ہر ویل. اچھی بات ہے. آپ ٹورزم کی بات کر رہے تھے، اس میں ریلیجس ٹورزم بھی آتا ہے. مثلاً پاکستان نے اپنے پیسوں سے کٹاس راج مندر یہاں چکوال سے لے کر وہ ہنگول ماتا آپ کے بلوچستان میں رینوویٹ کیے. پھر ہم نے گردوارہ کرتار صاحب اس کو باقاعدہ میں کہوں گا اربوں روپے خرچ کر کے ہم نے اس کو بنایا باقاعدہ. لیکن اتنا نہیں ریسپانس جتنا شاید کبھی جب ایل کے اڈوانی آئے تھے ادھر کٹاس راج والا وہ رینوویشن کا افتتاح کیا تھا، یا ابھی کرتارپور صاحب. میرا خیال ہے پراشا صاحب مسلسل ڈائلاگ، مسلسل سیکیورٹی کے مسائل حل کرنا، کاروبار وغیرہ، یہ سارا کچھ جب ماحول بنتا ہے اور لوگوں کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو. میرا یہ خیال ہے کہ ڈومیسٹک ٹورزم جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہو سکتا ہے. باہر کے لوگ بے شک نہ آئے، کوئی 100% تو ہم سیکیورٹی کے مسائل شاید کبھی بھی نہ حل کر سکے، اس لیے کہ خطہ جو ویسے ہے کوئی ملک بھی حل نہیں کر سکتا. یہ خطہ خاص طور پہ اس پہ نظریں جو ہیں باہر کی بہت زیادہ ہیں. ویسٹ جو ہے وہ اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا زمانوں سے ہو رہا ہے. مطلب جب ہم یونیورسٹی میں تھے اس زمانے سے افغان جہاد وغیرہ کا سلسلہ، تب سے یہ چیز نان سٹاپ چلتی رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی. اس لیے کہ سی پیک جو ہے وہ امریکہ کا نائٹ میئر ہے، اسی طرح وہ امریکہ کی وجہ سے انڈیا کا بھی نائٹ میئر ہے. تو اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز انہوں نے رکھنا ہے، لہٰذا چلیں
باہر کے ٹورسٹ نہ بھی آئیں, آپ اپنے ٹورسٹ کے لیے یہ جگہ تمام ڈیولپ کریں, پورے کا پورا ملک ڈیولپ کریں تاکہ لوگ آپ ذرا کر رہے ہیں تفریح کے بطور لیے. منسٹر میرا جو کوئی پلان کو دو تین بنیادی چیزیں ہیں اس تھوڑے سے عرصے میں, چند چیزیں ہی ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کا کانٹینٹ بنانا, اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انگریزی کی ہر رائم ان کو یاد ہے, ہر پیرابل یاد ہے, ہر ایڈیم یاد ہے, اپنی زبانوں کا کچھ بھی یاد نہیں ان کو, اس لیے کہ اسکول میں نہیں سکھایا جاتا ہے. تو ہم نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ بچوں کی جو شناخت ہے, کلچرل آئیڈینٹی یا نیشنل آئیڈینٹی, اس کو مضبوط کرنا, ان کو سچویٹ کرنا کہ وہ کدھر کے ہیں. جو ہمارے انڈیجنس کلچر ہیریٹیج میں قدیم کہانیاں ہیں یا بولیاں ہیں یا لوریاں ہیں یا کھیل ہیں, ٹنگ ٹویسٹرز ہیں, ان کو ہم جمع کر رہے ہیں. 19 اور 20 کو ہماری ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. یہ مواد جب اکٹھا ہو 19-20 سپٹمبر کو, جی یہ مواد جب اکٹھا ہو, جی ہاں, یہ مواد پھر ہم تمام زبانوں میں, چاہے بڑی زبان ہو چھوٹی, یہ مواد ہم کنورٹ کریں گے خوبصورت ویڈیوز میں, اینیمیشنز میں, کارٹونز میں اور السٹریٹڈ کتابوں میں. اور یہ ہم ایک چینل بنا کے, ہیریٹیج چینل بنا کے یہ ہم آفر کریں گے پورے ملک کو. جتنے بھی گھرانے پاکستان کے ہیں, جس زبان کے ہیں, چاہے وہ شینا ہو, چاہے پشتو ہو, چاہے سرائکی ہو, سندھی, پنجابی وغیرہ وغیرہ, توروالی, بے شمار زبانیں, ہر زبان کا کانٹینٹ اس میں ہوگا تاکہ یہ پورے پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو پتہ چلے کہ وہ ہیں کون. جب یہ جان جائیں گے کہ وہ کون ہے تو ان کی ولنریبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر اس طرح بڑی اچھی آپ نے بات کی. بچوں کے ذریعے میرا سوال ہوگا آپ سے بریک کے بعد کہ اس کلچر کو یا اس پاکستان کی پاکستانیت کو ہم نیشنل کوہیژن کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد میں بات کروں گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سید جمال شاہ صاحب, وفاقی وزیر ثقافت. بڑے اچھا آپ نے آئیڈیا دیا ہے اور اس پہ آپ, اچھی بات یہ ہے کہ کام بھی کر رہے ہیں. ہر ملک میں کچھ امور پر ایک منیمم کنسنسس ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ملک کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ تک تقسیم رہی ہے, ہمارے سامنے ہے, اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. کس طرح سے آپ کے اس سبجیکٹ کے ذریعے وچ از کلچر, وچ از جو کہ ثقافت ہے, ہم ملک میں ایک نیشنل کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں, ایک کوہیژن پیدا کر سکتے ہیں, ایک یونٹی پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں پراچا صاحب, یہ جو آرٹ اور کلچر ہے اس میں ایک عجیب و غریب خاصیت ہے کہ یہ آپ کو انٹیمیٹلی انگیج کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ, زندگی کے ساتھ, گرد و پیش کے ساتھ, اور آپ کو آگاہ کرتا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا تعلق ہے جو ایک طرف کریٹیو ہے, دوسری طرف کرٹیکل ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ایونچولی انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کی طرف آئیں, جب آگاہ ہو جائیں. وہ بادشاہ خان کہتے ہیں پو ہرونادا, کہ آگہی جو ہے وہ روشنی ہے. بدھا بھی, یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب آپ آگاہ ہو جائیں تو آپ بے غرض ہو جاتے ہیں, خود غرض نہیں ہوتے, آپ کنجوس نہیں رہتے ہیں, سخی ہو جاتے ہیں, آپ دلیر ہو جاتے ہیں. آپ بلا کو بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلا ہو. لہٰذا آپ ایک ایجنٹ آف چینج بن جاتے ہیں. آپ کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گرد و پیش خوبصورت ہوتا جائے. گرد و پیش سے مراد آپ کی نیبرہڈ, آپ کا کوچہ, آپ کی گلیاں, آپ کا پورا ملک. تو زندگی کے ساتھ آپ کا ایک بڑا کریٹیو رشتہ ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ زحمت نہ بنے, رحمت بنے دوسروں کے لیے. تو جب آپ رحمت بنیں گے, انفارم ڈیسیجن میکر ہوں گے, تو آپ بطور جج جانبدار کبھی نہیں ہوں گے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے, آپ کی مراحت جو ناجائز لگتی ہے ہمیں, وہ پبلک ایکسچیکر کے پیسوں سے آتی ہے. ہمارے جو ادا کیے ہوئے ٹیکسز ہیں ان سے آتی ہے. تو آپ کو آپ کو یہ حق کون دیتا ہے کہ آپ جانبدار ہو کسی کے بارے میں؟ آپ آرٹ کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ نیبرہڈ, ارد گرد, وہ نیبرہڈ ایکسٹینڈڈ بھی ہو سکتی ہے, ارد گرد ایکسٹینڈڈ بھی. اب اسی کانسیپٹ میں آپ اپنے گھر سے شروع کر کے آفاقیت تک جائیں, آفاقیت تک. اور ویسے بھی آرٹ کلچر کی کوئی حدیں نہیں ہوتی, لیکن پھر یہ دیواریں کیوں کھڑی کی جاتی ہیں؟ مثلاً میرا سوال سن لیں, آپ موسٹ ریلیونٹ پرسن ہیں. یعنی وین وی ور گروئنگ اپ,
ہم لتا کے گانے سنتے تھے, محمد رفیع کے گانے سنتے تھے, کشور کمار کے گانے سنتے تھے, مکیش کے گانے سنتے تھے, امیتابھ بچن سے لے کر ہم نے مادھوری ڈکشت تک فلمیں دیکھی ہیں. اب کیوں بند ہے یہ سارا کچھ؟ اگر آپ کی نظر میں آرٹ کی, کلچر کی حدیں نہیں ہیں, فرنٹیئرز نہیں ہیں, کلچر تو اپنے آپ کو خود منواتا ہے. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جب افغان جہاد کے نام پہ ایک شرنگیزی شروع ہوئی تو سب سے پہلا حملہ جو تھا وہ آپ کے انڈیجنس کلچرل نیریٹو پہ ہوا. یعنی جو زمانوں کا کوئی 9,500 سال پرانا بیانیہ ہے آپ کا ثقافتی, اس کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے. آپ کو وہ بیانیہ ڈسمینٹل کر کے آپ کو روٹ لیس کر دیا. جب آپ روٹ لیس ہو گئے تو آپ ہوا میں معلق ہوئے. آپ ہوا میں معلق ہوئے تو آپ انسیکیور ہو گئے. آپ کی انسیکیورٹی سے کھیلا جاتا ہے باقاعدہ. مطلب باہر کوہیژن اور کیا نام ہے ڈائلاگ وغیرہ پہ باتیں ہوتی ہے, یہاں انہوں نے مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کیے اپنے مقاصد کے لیے. سمجھ گئے؟ نہیں, گانے موسیقی جو ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ مذہب کو جب غلط استعمال کیا تو موسیقی حرام, فلانا حرام, فلانا حرام, شیعہ واجب القتل, سنی واجب القتل. یہ تو خیر آپ کے اپنے ڈومین میں, لیکن لارجر اس کانٹیکسٹ میں آپ ہر ایک کے دشمن ہو گئے اس لیے کہ آپ نے کانٹے بوئے. وہ رحمان بابا کہتے ہیں نا, کرد گل اکڑ سے سیمد گلزار سی اغزی مکر پپشو کی بدی خار سی, کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار ہو جائے, کانٹے مت بو, وہ تمہارے اپنے پیروں میں خار ہوں گے, چبھیں گے. تو یہاں تو کانٹوں کی فصلیں, ادھر فصلیں اگائی گئی ہیں, ان کو فرینکنسٹین مانسٹر بنایا گیا اور خوف کو انہوں نے بڑھاوا دیا. یعنی درخت ایک محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا سایہ دشمن کے آنگن میں بھی جائے. ایسے درخت جب آپ لگاتے ہیں تو ہر ایک نہیں, لیکن عوام کو, پاکستانی عوام کو ایک طرف تو مہنگائی اذیت, انسرٹنٹی اس سے بڑی اذیت. اگر گانے فلمیں کو تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ تھی اس سے بھی محروم کر دیا. دیکھیں یہ چیزیں صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کے ذہن کو کشادہ کرتی ہے, ونڈوز اوپن کرتی ہے. جب آپ, جیسے میں نے کہا, جب آپ سخی ہو جائیں, جب آپ نڈر ہوں, بے خوف فیصلے کریں, انفارمڈ فیصلے کریں, تو پھر تو آپ خوف سے دور ہوں گے نا. پھر آپ نے کسی کی ثقافت سے نہیں ڈرنا ہے کہ جی لتا کیا کہتی ہے, رفیع کیا کہتا ہے. لتا کی آواز کو کون روک سکتا ہے؟ مہدی حسن کی آواز کو کون روک سکتا ہے؟ فار دیٹ میٹر غلام علی کی آواز کو کون روک سکتا ہے؟ کسی بھی جہاں کے راحت فتح علی خان کی آواز کو کون روک سکتا ہے؟ نصرت فتح علی خان کی آواز کو کون روک سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل. اس میں تو ایک ایسی, مطلب یہ تو اس کے سامنے بند باندھے ہی نہیں جا سکتے. اگر آپ باندھتے ہیں تو آپ فیوٹائل حرکت کریں گے. لہٰذا جو غلط طریقوں سے قابض ہونا چاہتے تھے, اپنے بہت ہی محدود عزائم کے لیے مذہب کو غلط استعمال کرنا چاہتے تھے, انہوں نے یہ بگاڑ پیدا کی معاشرے میں. تو کون ٹھیک؟ ورنہ دیکھیں ہم جب ینگ تھے, پاکستان ایک کھلا ڈولا ملک تھا. ہپیز آتے تھے, میں 70s کی, ارلی 70s کی بات کروں, وہاں تک یہ ہمارا کوئٹہ شہر بھرا ہوتا تھا کاروان سے, اس لیے کہ یہ پیسفل جگہ تھی. یہاں وہ نفرتیں نہیں تھی. شاہ صاحب, میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, یہ آپ پارا, یہ میرے دفتر سے ہارڈلی 1-2 کلومیٹر ہے. یہاں گوروں کی لائنیں ہوتی تھی, روز اینڈ جاسمین گارڈن میں ان کے لیے جگہ بنائی تھی. یہ سارے جاتے تھے. ہمارے جی بی میں, گلگت بلتستان میں ان لوگوں کو انکم ملتی تھی, پاکستان کو انکم ہوتی تھی. اب ایڈوائزریز آتی ہیں کہ نہ جاؤ بھائی جی بی میں. آپ گوروں کو چھوڑیں, ہپیز کو چھوڑیں, دوسروں کو چھوڑیں. آپ کے اپنے ملک میں ایک نیشنل کوہیژن تھی, ایک دوسرے کو آپ قبول کرتے تھے. جو ڈائیورسٹی ہے اس زمین کا خاصہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز, ہے بھی اتنا ہی. 9,500 سال کب سے میئر گڑھ سویلائزیشن سے لے کے آج کچھ لوگ آئے, سب نے اپنے نشان چھوڑے ہیں. وہ سارے نشان آپ کی اسٹرینتھ ہیں. تو جب آپ کشادہ ذہن لے کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں, میں آپ کی ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ بھی میری ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کریں گے, بات سنیں گے, تو ڈائلاگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بیک ٹو آج کی جو صورتحال ہے, یعنی الیکشن اب کچھ تو
سوچتی ہوگی نا نگران حکومت بھی. آپ ماشاءاللہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, کابینہ کے لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے, ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے, ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی آج ڈیمانڈ کی, پی ٹی آئی پہلے سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. کو کرنی چاہیے ڈیمانڈ, کیوں نہیں؟ تو مانے گا کون؟ الیکشن کمیشن مانے گا. الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ, میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کچھ دنوں میں پروگرام دے دینا ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس ڈیٹ پہ ہوں گے, اور پھر یہ لوگ سارے جو ہیں آپس میں. آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن چند دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ دے دے گا. بہت زیادہ وقت نہیں لگائیں گے, ضرور دیں گے وقت, اندازاً اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ فیبرری سے آگے چیز جا ہی نہیں سکتی ہے. اس دوران یہ ہو جائے گی. میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے بیانڈ دیٹ, چاہے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا حکومت ہے یا یہ جو پارٹیاں ہیں. نیب لاز کل سپریم کورٹ نے ریوائیو کر دیے, اب جن کے کیسز کھلے ان کو گرفتار کرے گی نگران حکومت. میرا خیال ہے کہ اگر وہ گرفتار ہونے والے ہوں تو کیوں نہیں کرنا چاہیے, ایون ہینڈڈلی سارا سلسلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ 2 ججز بیٹھ کے ایک پوری پارلیمنٹ کے مطلب فیصلے کو کیسے رد کر دیتے ہیں. وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ واپس پارلیمنٹ, اب تو فیصلہ آ گیا نا, پارلیمنٹ بھیج دیتے. عمل درآمد کرنا ہے نا حکومت نے. میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے گا, کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پارٹیزن فیصلہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کرپشن کو چیک کرنے کے لیے صرف نیب بیٹھی ہوئی ہے, باقی ادارے نہیں. گورنمنٹ نگران حکومت چیلنج کرے گی اس فیصلے کو. میرا خیال ہے کرنا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سید جمال شاہ صاحب, آپ تشریف لے آئے. ناظرین, میرا تو دل تھا اور بھی میں ان سے باتیں کروں, وہ اتنی ان کی ڈیپ اور ڈیپتھ والی باتیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال پروگرام کلوز کرنا ہوتا ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اجازت مانگتا ہوں. خدا حافظ.